نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق عالم اسلام کی عظیم مذہبی شخصیت مفسر قرآن، سیرت نگار، میری مراد حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بیرا شریف میں 18، 19 اور 20 تاریخ کو آپ کے عرس پاک کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ چاہوں گا کہ آپ کی خدمات اور شخصیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر سکوں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت پیدا فرماتا ہے کہ دین کے اندر جو خرافات آ جاتی ہیں وہ ان کی دوبارہ سے تجدید نو کر دیتا ہے۔ وہ خرافات صاف کر کے دین کے چہرے کو دوبارہ سے روشن کر دیتا ہے۔ تو انہی شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرد واحد سے پوری جماعت کا کام لیا، وہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری، جو شریعت کورٹ کے جسٹس بھی رہے، کہ جنہوں نے اس طرح خدمات انجام دیں کہ آج بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو ان کا قائم کردہ ادارہ ہے، اس کی 200 سے زائد جو ہیں وہ شاخیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ اکثر آپ مجھ سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو پیر ہیں آج کے دور میں جس طرح انہوں نے فراڈ کیا ہے اور جس طرح دین کو تماشا بنایا ہے اکثریت نے، تو آج میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح پیر بھی بڑے ہیں جنہوں نے واقعتاً ہی دین کا کام کیا، اور آپ کو کوئی ایک پیر بھی پوری بر صغیر کی عالم اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو زبردست عالم نہ ہو، مبلغ نہ ہو، صاحب علم اور صاحب عمل نہ ہو، بلکہ مسجد کا امام اور خطیب نہ ہو۔ آپ کسی کا نام لیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح درس و تدریس کی خدمت کرتے تھے، کس طرح جمعے کے خطبات ارشاد فرماتے تھے، اور کتنی تصنیفات ان کے قلم کی نوک سے نکلی ہیں۔ تو صوفی جو ہوتا ہے نا وہ جاہل نہیں ہوتا، زبردست عالم ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ روایتی عالم سے بڑھ کر وہ صرف لوگوں کی نفسیات سے نہیں بلکہ زمانے کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی ہی شخصیت ہے۔ میں آپ کی شخصیت کا جو نقشہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں کھینچنا چاہوں گا، اس سے پہلے چاہوں گا کہ ایک حدیث سے سہارا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ 3 ادوار کو اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ بہترین ہے۔ پہلا دور کون سا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور، دوسرا دور تابعین اور تبع تابعین، اور اس کے بعد تیسرا دور کہ جس میں ایک اور ہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان تینوں ادوار کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں اللہ نے جو اسلام کو پوری دنیا میں سر بلند کیا، غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو عزت ملی، عالم اسلام کو عزت ملی، تو یہ دور کن خصائص کا حامل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کے دور کو دیکھیں کہ ہر طرف آپ کو 87 غزوات و سرایا، اور پھر خلفاء راشدین کے دور میں اور بھی فتوحات، یعنی جہاد، دعوت اور تبلیغ۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تزکیہ نفس، چوتھی چیز علم، جستجو اور تحقیق۔ اللہ کے پیغمبر نے، خلفائے راشدین نے یہ اہتمام کیا کہ عرب کو جہالت سے نکال کر علم کی دنیا سے روشناس کروایا جائے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا دور۔ لیکن اس دور کے اندر اگرچہ جہاد بھی ہے، اگرچہ تزکیہ نفس بھی ہے، علم، تحقیق اور جستجو بھی ہے، لیکن غلبہ آپ کو دعوت دین کا نظر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ دوسرا دور جس کو آپ تابعین اور تبع تابعین کا دور کہہ سکتے ہیں، کہ جب دعوت اور تبلیغ پر ایک اور وصف نے قبضہ، کہہ لیجئے کہ غلبہ حاصل کیا، وہ تھا علم، تحقیق اور جستجو، جس میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ دنیا آج تک حیرت زدہ ہے۔ مسلمانوں نے ایسے ایسے علوم دریافت کیے کہ جو آنے والے دور میں تمام ترقیات کی بنیاد بنے۔ ایسی ایسی شخصیات منصہ شہود پر آئیں کہ دنیا آج بھی ان کو مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تفصیلات میں جائے بغیر عرض کروں گا کہ دوسرا دور وہ دور ہے کہ جس میں علم کا سیلاب ہے، جو عالم اسلام کے ہر قصبے، ہر شہر، ہر محلے سے بہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ امام جعفر صادق کے شاگرد جابر بن حیان اسی دور میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک محدث، 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد۔ آپ کو نظر آئے گا کہ حدیث پر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، فقہ اور اصول فقہ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سیرت پر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں۔ مسلمان فلسفے کے میدان کے اندر قدم رکھ رہے ہیں، اور حدیث کی جمع و تدوین کے تناظر میں علم اسماء اور رجال ایک نیا علم مرتب ہو رہا ہے کہ ہر اس شخص کے حالات لکھے جائیں جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کہا ہے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کوئی بات بیان کی ہے، اس کا مکمل بایو ڈاٹا آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر اسماء اور رجال کے اندر ملے گا۔ تیسرے دور میں جو اس کے بعد کا دور ہے، اس میں آپ کو پھر لگے گا کہ علم، تحقیق اور جستجو بھی، جہاد بھی، اور دعوت اور تبلیغ بھی، لیکن غلبہ جو ہے وہ لوگوں کی توجہ اب فتوحات سے، علم اور تحقیق اور جستجو سے، دعوت اور تبلیغ سے بڑھ کر وہ تزکیہ نفس کی طرف ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہیں یہ چیزیں، لیکن غلبہ آپ کو تزکیہ نفس کا، یہ صوفیاء کا دور ہے۔ جب صوفیاء نکلے ہیں اور پورے عالم اسلام کے اندر انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، یہی وہ دور ہے جس میں ہندوستان کے اندر آپ کو صوفیاء داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ انہی میں سے ایک چشتی صوفیاء کا سلسلہ ہے۔ انہی چشتی صوفیاء میں سے ایک عظیم چشتی بزرگ
حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ یہ تینوں ادوار کی جو خصوصیات ہیں، یاد رکھیے کہ یہ جو خصوصیات جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ خصوصیات کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ، تزکیہ نفس، جہاد، علم، تحقیق اور جستجو۔ اس حدیث پاک میں گویا کہ یہ رہنمائی کر دی گئی کہ اب قیامت تک اگر مسلمان عزت کے خواہاں ہیں، بحیثیت قوم اقوام عالم کے درمیان عزت چاہتے ہیں، تو بیک وقت ان ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ جب مسلمان یہ جو حدیث ہے نا کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین ہے، اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، ان تینوں زمانوں کی خصوصیات کو جو زمانہ بھی اپنے اندر سمو لے گا وہ مسلمانوں کی سربلندی کا زمانہ ہوگا۔ جو تحریک اپنے اندر یہ خصوصیات جمع کر لے گی وہ تحریک کامیاب ہوگی۔ جو شخصیت اپنے اندر ان خصوصیات کو جمع کر لے گی، تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ شخصیت زندہ اور جاوید ہو جائے گی۔ اب آپ اس معیار کو جو میں نے اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اب آپ دیکھیے کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معیار اور کسوٹی پر کس طرح پورے اترتے ہیں کہ آپ ان تینوں ادوار کی خصوصیات کس طرح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا اس علمی تحریک کے اندر آپ کو نظر آئیں گی کہ آج اس کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا میں 200 سے زیادہ اس دارالعلوم کی شاخیں ہیں۔ الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے عنوان کے ساتھ باقاعدہ ایک چارٹرڈ یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے، اور یہاں جو میں بیٹھا ہوا ہوں جامع مسجد تاج کے اندر اس کے ساتھ تاج اسلامک سینٹر تیار ہو چکا ہے، اور آپ کے ساتھ ہی بغل میں جو یہ پورا رقبہ ہے یہ اسی الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ذیلی کیمپس یہاں بننے جا رہا ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اکثر آپ مجھ سے سنتے ہیں کہ اگر کسی آستانے کے ساتھ مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے، کوئی تربیت گاہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آستانہ نہیں ہے، اصل میں فیکٹری ہے، کاروبار کیا ہوا ہے ود آؤٹ انویسٹمنٹ، اچھا کاروبار ہے۔ اس دور کے اندر سب سے تیزی سے بکنے والی چیز مذہب ہے، اور جاہل قوم بے دھڑک مذہب کی خریداری کر رہی ہے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکثر آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں نا کہ پیروں کے خلاف جتنی تقریریں میں کرتا ہوں شاید کسی مخالف مسلک کی مسجد میں بھی اتنی خوفناک تقریریں نہیں ہوتی ہوں گی۔ وہ کن کے خلاف میں بات کرتا ہوں؟ جو لوگ پیری مریدی کو کاروبار سمجھتے ہیں، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ سے منہ موڑ کر اس کو محض ایک کاروبار بنا رکھا ہے۔ تو آپ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسی شخصیت تھی کہ جن کی برپا کی ہوئی علمی تحریک کے اندر یہ تینوں چیزیں، چاروں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ان کی شخصیت کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ دور اول کی خصوصیت اگر دعوت اور تبلیغ ہے تو پیر صاحب دنیا کو دعوت اور تبلیغ کے نئے اسلوب کے ساتھ آگاہ کر کے گئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے
کہ دین کی دعوت کاروبار نہیں، مشن ہے۔ لوگ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، لیکن آپ کو دین کا کام پیسے کے لیے نہیں کرنا، بطور کاروبار نہیں کرنا، ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ ہاں، لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر وہ دیکھیں کہ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کو اس مشن کے لیے وقف کیا ہے، اس کی ضروریات کو ریاست پورا کرے، اگر وہ نہیں تو معاشرہ اس کو پورا کرے۔ لیکن وہ شخص جو محراب اور ممبر کا وارث بن کر بیٹھا ہے، جو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مشن، اس مقصد کو مشن کے طور پر انجام دے، نہ کہ اس کو اپنا کاروبار بنائے۔ اور پیر صاحب نے ایک ایسا اسلوب متعارف کروایا کہ جس میں امت کو وحدت کی دعوت دی۔ آپ ضیاء القرآن پڑھیں، کہیں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی۔ پیر صاحب کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر ضیاء القرآن، کہیں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، ان کا اپنا رجحان وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ صوفیانہ رنگ آپ کو نظر آئے گا، تحقیق اور جستجو کے ساتھ کی ہوئی ایک ایک بات آپ کو نظر آئے گی، علم اور تحقیق کی دنیا میں اضافے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن فرقہ واریت نہیں ہے۔ کس حد تک فرقہ واریت سے نفرت تھی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ جب بعض کچھ شیعہ حضرات نے بعض مسائل کے بارے میں جاننا چاہا، آپ کی ایک کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے، مقالات ضیاء الامت کے نام سے۔ اس میں ایک مقالے کا عنوان ہے، کسی شیعہ دوست نے جو چیزیں پوچھی تھیں تو اس کا جو جواب دیا، تو اس کا عنوان پتہ ہے کیا قائم فرمایا؟ اس مقالے کا عنوان ہے ایک شیعہ دوست کے جواب میں۔ پیر صاحب نے اس مقالے کا عنوان رکھا ایک شیعہ دوست کے جواب میں۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ صوفی جو ہوتا ہے نا، محبت بانٹتا ہے، وہ نفرت نہیں پھیلاتا، صوفی مناظرہ نہیں کرتا، وہ اپنی بات دوسرے کے دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ صوفی دماغ کے ذریعے دل تک نہیں پہنچتا، بلکہ دل کے ذریعے دماغ پر قابض ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے صوفی اور عالم میں، کہ عالم دماغ کو ایڈریس کرے گا، عقل کو مخاطب کرے گا، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن صوفی کا اپنا انداز ہے۔ تو پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت دین کا ایک ایسا اسلوب آپ نے لوگوں کو متعارف کروایا جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ گفتگو۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جو رہبر رہنما ہے، جو دائی اور مبلغ ہے، جو واعظ ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح معنوں میں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آج وہ میرے کارواں کدھر گیا ہے؟ فرقوں کے ناموں پر کھڑی کی ہوئی مساجد کیا اسلام کا مرکز ہیں؟ یہ سوال ہے۔ بھئی یہ تو مختلف مسالک کے اڈے ہیں، امت کو بانٹا جا رہا ہے۔ پیر صاحب قبلہ اس چیز کا رد فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو اکثر آپ مجھ سے فرقہ واریت کے رد میں گفتگو سنتے ہیں نا، تو یہ اسی فیض کا اثر ہے۔ میں فرقہ واریت کو شرک کے مترادف سمجھتا ہوں۔ امت کو اکٹھا کریں، جوڑیں ان کو۔ تو پہلی بات میں نے کیا عرض کی ہے کہ دور اول کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت دعوت اور تبلیغ، اور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اور تبلیغ اور تربیت جس طرح فرماتے تھے اپنے طلباء کی، اپنے مریدین کی، جس طرح وہ اپنی ذات کی نفی کرتے تھے۔ آج کے دور میں ایک بڑا فتنہ کیا ہے کہ لوگ مذہبی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، اپنی ذات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دعوت اور تبلیغ میں جب تک اپنی ذات کی نفی نہ کی جائے، دعوت کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔
اور پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس وقت ادھر پڑھتا تھا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعرے لگا دیا کرتے تھے جب میلاد شریف کا جلوس نکلتا کہ دین و ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ، یہ نعرے لوگ لگاتے تھے۔ تو پیر صاحب اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ مجھے کیوں پروموٹ کرتے ہو، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں یہ نعرہ نہ لگاؤ، پھر خود نعرہ لگاتے، حالانکہ نعرے لگوانا یا نعرے لگانا آپ کا مزاج نہیں تھا، لیکن پھر نعرے لگواتے تھے کہ نہیں یہ نعرہ نہ لگاؤ، بلکہ یہ کہو کہ آل اسلام زندہ باد، آل اسلام زندہ باد۔ یہ میں نے خود دیکھا، یہ ہے پیر، اپنی ذات کی نفی کرنے والے، اپنے آپ کو حذف کر کے، پیچھے ہٹا کے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے والے، یہ ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ دور اول کی خصوصیت، حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور تزکیہ نفس۔ دوسرے دور کی بڑی خصوصیت میں نے ذکر کیا، حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت علم، تحقیق اور جستجو۔ اور دیکھیے کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے، بعض لوگ اس بات کے راوی ہیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ پیر لکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ پیر کیوں لکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے پیر لکھتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پیر بھی مفسر قرآن، محدث، سیرت نگار، مورخ، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، کون سا علم لدنی جو ہے وہ سارا، ہر بندہ علم لدنی کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ آپ مجھے اس پیر کا نام بتائیں کہ جو صاحب تصنیف نہ ہو، صاحب تدریس نہ ہو، زبردست اپنے دور کے اندر خطیب نہ ہو، لوگوں کی روحانی رہنمائی کرنے والا اور تربیت کرنے والا نہ ہو۔ آپ جس کا نام بھی بتائیں گے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کہاں کس طرح کی خدمات انجام دی ہیں۔ کوئی پیر علم، تحقیق اور جستجو سے تہی دست اور تہی دامن نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ علم اور تحقیق کی دنیا کے اندر آپ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج تاریخ کے اندر نہ صرف ان کا نام زندہ و جاوید ہے، بلکہ علمی اور فکری دنیا کے لیے انہوں نے جن جن پہلوؤں کی نشاندہی کی، جن جن موضوعات پر کام کیا، جن جن پہلوؤں کو اپنے نوکے قلم پر لے کر آئے، بعد کے محققین نے انہی کو اپنے علمی میدان کے لیے چنا ہے۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری کتاب جو متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات حدیث کے موضوع پر چھپی، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر اس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں۔ یہ کتاب اصل میں پیر صاحب کی ایک کتاب ہے سنت خیر الانام، اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے یہ اسی سے متاثر ہو کے میں نے لکھی ہے۔ متن حدیث کا جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے، اس کی صحیح تفہیم، اس کے اصول، اور اس میں اگر کوئی اشکالات ہیں تو اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنے دور کے اندر اٹھنے والے علمی اور فکری فتنوں کو اچھی طرح سمجھا، اور پھر داخلی محاذ پر، خارجی محاذ پر جو عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو علمی اور فکری چیلنجز درپیش تھے، پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سارے چیلنجز کو سمجھا اور پھر اپنے قلم سے ان کا جواب عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ بر صغیر کے اندر پیر صاحب کی زندگی میں ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ پروان چڑھا،
آغاز اس کا سر سید مولوی چراغ علی، عبداللہ چکڑالوی، غلام جیلانی برق، حافظ احمد الدین، خواجہ احمد الدین امرتسری اور اسی قبیل کے دوسرے لوگ، لیکن 1985 کے اندر انتقال کرنے والے علامہ غلام محمد پرویز، ان لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے شہر کے اندر دو بڑے نام گزرے ہیں، اور یہ اس فکر کے لوگ آج بھی گجرانوالا میں موجود ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو بالکل نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو بالکل نہیں مانتے۔ تو یہ ایک فتنہ تھا جس نے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی تیزی کے ساتھ متاثر کیا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتنہ انکار حدیث کے رد میں سنت خیر الانام جیسی کتاب رقم فرمائی۔ یہ داخلی محاذ پر ختم نبوت کے فتنے کا رد فرمایا، علمی طور پر گمراہ کن نظریات کا رد فرمایا، اور خارجی محاذ پر مغرب کی طرف سے اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے، مستشرقین اور اینٹیلسٹ جو اسلام پر حملہ آور تھے، جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو ہدف تنقید بنایا، قرآن مجید پر اعتراضات کیے، حدیث و سنت پر اعتراضات کیے، سیرت پر اعتراضات کیے، ان سارے مغرب کے مفکرین اور ان کی کتابوں کا علمی طور پر رد کرنے والے بر صغیر میں جن بڑے لوگوں کا نام آپ لے سکتے ہیں، ان میں اول درجے میں جس شخصیت کا نام آئے گا اس میں ایک پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ویل ڈورانٹ کی کتاب اگر آپ پیر صاحب کی ضیاء النبی کی آخری 2 جلدیں پڑھیں، 6 اور 7ویں جلد، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا مستشرقی ویل ڈورانٹ، اس کی کتاب دا ایج آف فیتھ، اور منٹ کمری واٹ کی کتاب محمد پرافٹ اینڈ اسٹیٹس مین، فلپ کے ہٹی کی کتاب دا ہسٹری آف عربز، مائیکل ہارٹ کی کتاب دا 100، جارج سیل کی کتاب جس نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے ہیں دا قرآن، آرتھر جیفری جس نے قرآن مجید پر 4 کتابیں لکھی، میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، دا فارن ووکیبلری آف دا قرآن، اسلام محمد اینڈ ہز فیتھ، قرآن دا سلیکٹڈ سورہ، یہ 4 کتابیں اس کی صرف قرآن مجید پر تنقید کے حوالے سے ہیں۔ اور مغرب کا بہت بڑا مستشرق جس نے حدیث پر اعتراضات کیے، گولڈ زیر جس کی کتاب مسلم سٹڈیز ہے، اور جوزف شاخت کے جس کی کتاب یہ فقہ اور حدیث دونوں پر اعتراضات ہیں، دا اوریجنز آف محمڈن جورسپروڈنس۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور اس قبیل کی کتنی کتابیں ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے اندر ایک زلزلہ برپا کر رکھا تھا فکری طور پر، اور پڑھے لکھے ہمارے لوگ تہذیبی ارتداد کا شکار ہو رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو فکری طور پر مطمئن کرنے والی شخصیت ان تمام فتنوں کا، ان تمام مغرب کے اسکالرز کا علمی اور تحقیقی طور پر جواب دینے والی شخصیت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہوتے ہیں پیر جو اپنے دور کے فتنوں کو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ داخلی فتنے کون سے ہیں اور خارجی فتنے کون سے ہیں، داخلی محاذ پر کن فتنوں کا سامنا ہے اور خارجی محاذ پر کن فتنوں کا سامنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں پیر کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہ پیر نہیں ہیں جن کے پیچھے یہ امت جو ہے وہ پاگل ہو رہی ہے، یہ سارے شعبدہ باز ہیں، فراڈیے ہیں۔ پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا، اس کا مطلب بس اوقات وہ جزوی چیز آپ پکڑ لیتے ہیں اور جو بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔
تو میں چاہوں گا کہ اصل چیز کو سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ میں نہیں کہتا کہ ظاہری گیٹ اپ اسلام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، داڑھی بھی ہونی چاہیے، کلا اور دستار بھی ہونی چاہیے، رنگ ڈنگ آپ کا اسلام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن یہ صرف ظاہری حلیہ ہی اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کریکٹر نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ بھئی اگر آپ حدود و تعزیرات کو ملک کے اندر نافذ کر دیں تو اسلام نافذ ہو گیا، بھائی یہ بات نہیں ہے۔ حدود و تعزیرات تو آپ کے ملک کے اندر نافذ ہے، لیکن اسلام کدھر ہے؟ یہ جزوی چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ حدود و تعزیرات کا نفاذ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف، سماجی طور پر جو تعلیم اسلام نے دی ہے، اور جو باہمی روابط اور تعلقات کی جو علمی، فکری اور سماجی بنیادیں اسلام نے ذکر کی ہیں، جب تک سوسائٹی اس رنگ میں رنگی نہیں جائے گی، جب تک سوسائٹی کو اس رنگ میں رنگنے کے لیے ریاست اہتمام نہیں کرے گی، اس وقت تک اسلام کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اسلامی نظام نافذ کرنے کا مطلب چند قوانین نافذ کرنا نہیں ہے، پورے نظام کو اسلامائزڈ کرنا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہیں جو اسلام کا یہ ایک جامع تصور رکھنے والی شخصیت۔ تو یہ پیر جو ہوتے ہیں نا، جو علماء ہوتے ہیں، وہ ان کا انٹلیکچوئل لیول عام لوگوں سے بڑا بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان کو رہنمائی اور ہدایت کے لیے دیکھتے ہیں، اور اگر ان کی نظریں صرف لوگوں کی جیبوں پر ہوں، صرف یہ سارا کام بطور کاروبار ہو، تو پھر دین کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت یہ تھی، اور میں ایک ناچیز گناہگار خود اس تربیت سے گزرا ہوں اور تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ عملی طور پر یہ چیز سمجھائی اور بجائی کہ اعلیٰ قیادت جو ہے نا، یہ نہ نفرت سے پیدا ہوتی ہے، نہ اندھی عقیدت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم جو پیری مریدی جس سے ہم واقف ہیں نا، یہ تو غلامی ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جس پیری مریدی سے ہم لوگ آگاہ ہیں نا، یہ تو اپنی اپنی بیڑیں الگ کرنے والی بات ہے، یہ تو غلامی کا ایک تصور ہے۔ پیر اور مرید استاد اور شاگرد کی طرح اپنے روحانی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، علمی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، روحانی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے اندر ہمارے ایک استاد تھے، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، قاضی ایوب صاحب۔ پیر صاحب کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور پیر صاحب سے اختلاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیری مریدی اگر اندھی تقلید کا نام ہے تو کبھی اعلیٰ دماغ پروان نہیں چڑھے گا۔ اگر پیری مریدی اس کی بنیاد کسی عصبیت پر ہے، کسی نفرت پر ہے، تو کبھی آپ مت سوچئے کہ کوئی اعلیٰ دماغ جنم لے گا، نہ نفرت سے، نہ اندھی عقیدت سے، بلکہ ہمیشہ اعتدال، باہمی احترام، محبت اس سے، اور تعلیم اور تربیت اور تزکیہ اور علمی تبادلہ خیال، روحانی تجربات کی شیئرنگ، اس سے ہمیشہ پرموٹ ہوتی ہے اگلی نسل، اعلیٰ فکر، یہ چیزیں پرموٹ کرتی ہیں۔ اور حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی ہی شخصیت ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا کہ ایک بہت بڑی بات جو آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری امت کو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے، اگرچہ یہ عوام کی بات نہیں ہے لیکن پیر صاحب کے ریفرنس سے میں سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے،
کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ ساری کی ساری ارریلیونٹ ہو گئی ہے؟ یہ آپ لوگ جتنے جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو جمعہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان میں سے تقریر سننے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، چند لوگوں نے پوری تقریر سنی ہوگی، باقی احباب ابھی تک تشریف لائے ہیں اور کچھ اس انتظار میں ہیں کہ دوسری اذان ہوں اور ہم پھر جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر عوام کی عدم دلچسپی اور دین سے دوری ایک سبب یہ ہے، تو دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادت، ہمارا امام اور خطیب اور ہمارا مذہبی پیشوا اور مقتدا آج کے ماحول سے بالکل ارریلیونٹ ہو گیا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج میرے سامنے بیٹھنے والا شخص علمی اور فکری طور پر کس جگہ پر کھڑا ہے۔ علم کے جدید ذرائع نے لوگوں کو کتنا ایجوکیٹ کر دیا ہے۔ مغرب کا جو سوشل میڈیا کا اور مغرب کی طرف سے جو ایک تہذیبی یلغار ہے، اس کے نتیجے میں نوجوانوں کے ذہن میں کس طرح کے سوالات پیدا ہو چکے ہیں۔ جب یہاں سے ان سوالات کو ایڈریس ہی نہیں کیا جائے گا اور سارا جھگڑا اسی پر ہوگا کہ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، 11ویں حلال ہے کہ حرام ہے، اور حضور کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، جب انہی چیزوں پر آپ لڑتے رہیں گے تو میرے بھائیوں پھر مسجد میں کوئی نہیں آئے گا۔ لوگ ان بحثوں سے اکتا چکے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ میں آج بات چونکہ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کر رہا ہوں، جن کے عرس کی تقریبات 18، 19 اور 20 کو بیرا شریف میں ہو رہی ہیں، تو میں ان کی فکر کے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے چاہا کہ جو عالم تیار کیا جائے وہ ہو کہ جو آج کے تمام علمی سوالات کا شعور رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ادھر پڑھتا تھا تو یہ جو پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس وغیرہ بھی وہاں پر فرض تھی پڑھنی، مدرسے کے اندر اکنامکس، پولیٹیکل سائنس اور انگریزی وغیرہ یہ ساری چیزیں لازم تھی۔ آپ اس وقت تک درس نظامی مکمل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان علوم سے واقفیت حاصل نہ کریں، تاکہ آپ اسلام کی تعلیمات کی جو ریلیونسی ہے آج کے نوجوان کے اندر، جو ذہن کے اندر سوالات ہیں، آپ ان کو جب تک جان نہیں پائیں گے، ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے جو آج کی جدید اصطلاحات ہیں، تو آپ کیسے دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے پورا نصاب، مدارس کا نصاب، جو درس نظامی کا نصاب تھا، اس کو تبدیل کر دیا، اور آپ کے مدرسے کے اندر جو اس وقت نصاب نافذ ہے اور جو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے اس سے فائدہ لیا ہے، تو وہ نصاب وہ ہے کہ جو آج کے سوالات کے مطابق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ قوم کو فکری طور پر توانا رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو ریلیونسی اپنے دور کے ساتھ رہے، تو لازم ہے کہ آپ اس دور کے سوالات کو پہچانیں، اس دور کی زبان کو پہچانیں۔ آپ نے اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید میں پڑھا ہے، 300 سال کے بعد بیدار ہوئے اور روٹی لینے کے لیے ایک ساتھی جو ہے وہ چلا گیا بستی کی طرف، زبان جو بولی لوگ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے، جو سکہ خریداری کے لیے پیش کیا اس کو ختم ہوئے صدیاں گزر گئی تھی، جو انداز اور اطوار تھا لوگ اس سے اجنبی تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے دور کا نہیں ہے۔ بالآخر کیا ہوا کہ اصحاب کہف کا سب لوگوں کو خبر ہوگی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 3 صدیاں پہلے لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے تھے، اور پھر لوگ ان کی غار تک آئے، وہ غار کے اندر داخل ہو گئے، اور اب قیامت کے قریب
قیامت کو جا کے وہ لوگ اٹھیں گے۔ میں وہاں سے استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص 3 صدیاں پہلے کی زبان، محاورہ، کلچر اور ثقافت، وہ اگر اپنے دور کے ساتھ ریلیونٹ نہ رہنے کی وجہ سے اس کو غار کی طرف پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر آپ ذرا سوچئے کہ وہ مذہبی رہنما، وہ امام اور خطیب، وہ پیر صاحب، وہ شیخ اور مقتدا جو آج کے دور کے مطابق ہماری رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں، لوگ کس طرح جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ کیوں تقریر سننے کے لیے آئیں گے؟ کیوں گفتگو سن کے اپنا وقت ضائع کریں گے؟ لوگوں کا مسئلہ اپنی جگہ پر، قصور اپنی جگہ پر، لیکن جو محراب اور منبر کا، مصلی کا مسئلہ ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو سمجھا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے۔ انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے، اپنے مریدین میں سے ایسے لوگ تیار کیے کہ جو علم کی دولت سے مالا مال تھے، جو علم سے آراستہ ہے اور آج کے دور کے مسائل کو، سوالات کو سمجھتے ہیں، اور اس اسلوب اور آہنگ اور زبان اور محاورے کے ساتھ دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ پیر صاحب کا بہت بڑا کمال اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔